بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان پہ یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ مذہب کے بارے میں کچھ پڑھیں، ابتداء کے بارے میں، اور دو مذاہب کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، ہندو اور بدھ مت۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مذہب سے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے راستہ اور طریقہ، بالکل آسان ہے، چلنے کا راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ دوسرا جو مذہب کے ہم معنی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے دین۔ دین کا معنی ہے جھکنا، اطاعت کرنا۔ قرآن مجید میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قرآن مجید میں دین کا لفظ استعمال ہوا، منہاج کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ مذہب کے ہم معنی ہیں یا اس کے قریب ہیں۔ دوسری بات، مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ بڑا اہم سوال ہے انٹرویو کے حوالے سے۔ تو مذہب اور دین میں جو فرق ہے، دین ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے جو تمام شعبۂ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور مذہب صرف عبادات تک محدود ہوتا ہے۔ گویا کہ دین کل ہے، مذہب اس کا جز ہے۔ دین سے مراد ایک جامع نظام زندگی ہے، جبکہ مذہب کو نظام عبادت اور اخلاقی قوانین تک محدود رکھا جاتا ہے۔ مذہب صرف انفرادی طور پہ زندگی گزارنے کا نام ہے، جبکہ دین تمام زندگی کے شعبہ کو محیط ہوتا ہے، تمام زندگی کے شعبہ جات کو محیط ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے 2-3 فرق یا ایک فرق بھی یاد رکھ لیں، کافی ہے۔ مذہب کی کیا تعریف ہے؟ تو مذہب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بعض اصطلاحات کہ جن کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک جامع تعریف کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ مثلا ایک خوشبو ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس خوشبو کی تعریف کرنی ہو تو آپ کما حقہ اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح محبت ہے ایک، بھی محبت کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کی الفاظ میں جامع تعریف نہیں کر سکتے۔ فصاحت و بلاغت ہے، تو فصاحت و بلاغت بھی یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ بے شک علماء نے اس کے لیے قواعد مقرر کیے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مذہب ہے۔ مذہب کی کوئی جامع تعریف کہ ہر مذہب پر وہ صادق ہے، یہ مشکل ہے۔ مفکرین نے، مستشرقین نے مختلف تعریفیں کی ہیں، چند ایک آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا جرمن کا ایک مشہور فلسفی ہے کانٹ، اس نے یہ کہا کہ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا یہ مذہب ہے۔ اور مغربی مفکر ہے جس کا نام ہے ای.بی. ٹیلر، تو ای.بی. ٹیلر نے یہ کہا مذہب روحانی موجودات پر عقیدے کا نام ہے۔ کارل مارکس یہ ایک اشتراکی شخص گزرا ہے اور اس کو جدید اشتراکیت کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے مذہب عوام کی افیون ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مغربی ہے جان بی ناس، اس نے لکھا مذہب نادیدہ قوتوں کا نام ہے۔ ایک اور فلسفی ہے شوپنہار، وہ کہتا ہے مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ ایک اور شخص اس نے یہ کہا کہ پلوٹارک، اس نے لکھا کسی انسان نے ایسی بستی نہیں دیکھی جس میں مذہب نہ ہو، یعنی مذہب ہر جگہ
کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے. ان میں سے آپ ایک دو یاد رکھ لیں کافی ہے، جیسے پلوٹارک کا قول یہ یاد رکھ لیں، کارل مارکس اس کا یاد رکھ لیں، یہ دو کافی ہیں. سر جی کارل مارکس والا تو آپشن ایم سی کیوز میں بھی وہ نور اسلام والی بک میں دیکھا تھا کوسچن. جی وہاں پر بھی ہے. اب آپ جو ہے نا مائک کو آف ہی رکھیں بہتر ہے. مذہب کے آغاز کے بارے میں، مذہب اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی؟ تو مذہب کے آغاز اور ابتدا کے بارے میں دو نظریات ہیں. دنیا میں مذاہب کا آغاز کس طریقے سے ہوا؟ دو نظریات ہیں. پہلا نظریہ ہے ارتقائی، دوسرا نظریہ ہے الہامی. ارتقائی نظریہ یہ جو ہے ایک شخص گزرا ہے ڈارون، تو اس نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا. ارتقاء کا مطلب کسی چیز کے اندر آہستہ آہستہ ترقی کا ہونا. تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء. نئے جو سکالر ہیں وہ سن لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، آج انسان یہ کسی زمانے میں بندر ہوا کرتا تھا، اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ مذہب کا جو آغاز ہوا یہ بھی ارتقائی طور پہ ہوا. دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہے الہامی. الہامی یعنی جو نظریہ اللہ نے دیا، جو الہامی کتابوں نے دیا، تورات و انجیل، زبور اور قرآن مجید نے دیا. جو ارتقائی نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ توحید تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں وہ 6 ہیں. توحید تک پہنچنے کے مراحل کتنے ہیں؟ 6 ہیں. پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں پری انیمزم. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پری انیمزم. اس کا مطلب یہ ہے جب اس دنیا میں انسان شروع میں تھا وہ مذہب کے تصور سے بالکل غافل تھا، مذہب کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. دوسرا جو ہے وہ ہے انیمزم. انیمزم کا مطلب یہ ہے مظاہر پرستی، کہ انسان نے پھر آہستہ آہستہ چیزوں کی پوجا پاٹ شروع کی. زمین کی طرف اس نے دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی، آگ کو دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی، اسی طریقے سے سورج کو دیکھا تو اس کی عبادت شروع کر دی. تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں پھر انسان نے اور ترقی کی تو پھر ٹوٹم ازم یا ٹوٹم پرستی. اس کا معنی آپ یاد رکھیں، ٹوٹم ازم کا مطلب ہے جانوروں کی پرستش. ٹوٹم ازم کا مطلب جانوروں کی عبادت، کہ پھر انسان نے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی عبادت بھی شروع کر دی. گائے کی عبادت کی گئی، گھوڑے کی عبادت کی گئی، سانڈ کی عبادت کی گئی. شمالی امریکہ میں حیوان پرستی کو جو ہے نا ٹوٹمزم کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اکابر پرستی شروع ہوئی، یعنی انسان جو مرنے لگے تو انہوں نے سوچا یہ موت کیا ہے، اور پھر یہ ڈرتے تھے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم استعمال کریں گے تو وہ ہمیں نقصان دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کی چیزیں ان کے ساتھ دفن بھی کر دیتے تھے. آہستہ آہستہ اپنے آباء و اجداد کی عبادت شروع کر دی انہوں نے. پھر اس کے بعد مزید انسان نے فرضی دیوتاؤں کی پرستش شروع کر دی، یعنی کہ خود ساختہ موہوم، جن کا کوئی تصور نہیں تھا، جن کا کوئی وجود نہیں تھا، بس انہوں نے خود گھاڑ لیے اور ان کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دی. آخری جو ہے وہ توحید الہی ہے. تو گویا کہ انسان لا مذہب تھا، مذہب سے واقف نہیں تھا، وہاں سے اس نے مظاہر پرستی شروع کی، جانوروں کی عبادت، اپنے اکابرین کی عبادت اور اپنے فرضی دیوتاؤں اور کی عبادت کرتے کرتے وہ توحید تک پہنچا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. سر جی بس مظاہر پرستی کا بتائیں، اس میں مظاہر پرستی میں ساری چیزیں آتی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے،
فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا مظاہر پرستی میں ہیں، زمین، آسمان، سورج، آگ وغیرہ، یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ارتقائی نظریہ کے قائل ہیں، یہ مغربی مفکر ہیں، یہ مستشرق ہیں، غیر مسلم ہیں۔ مذہب کے بارے میں دوسرا جو نظریہ نا الہامی، تو الہامی اب خاموش رہیں، الہامی جو نظریہ ہے نا وہ بالکل واضح ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے دنیا کا پہلا جو انسان تھا وہ موحد تھا، وہ حضرت آدم تھا، اس نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ شرک وغیرہ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ الہامی نظریہ ہے، یہ آسمانی نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ ہے کہ انسان مذہب سے لا غافل یا مذہب سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ انسان اول کا جو مذہب تھا وہ توحید ہی تھا۔ اچھا جی، یہ بات ہوگی ختم۔ الہامی مذاہب کو سامی مذاہب بھی کہتے ہیں۔ یہ الہامی یا سامی جو ہے یہ حضرت نوح کا بیٹا ہے سام، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے سامی، اور الہامی اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس مذہب کے جو بانی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں یہ مذہب اللہ کی طرف سے الہام ہوا، چاہے وہ یہودیت کا بانی ہو، عیسائیت کا بانی ہو، یا پھر ہمارا مذہب اسلام ہو۔ تو دوسرے نمبر پر جو نا غیر الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب میں دو ہیں، آریائی مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، جین مت ہے، زرتشت ہے، سکھ مت ہے، ان کو کہتے ہیں آریائی مذاہب۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہوگا نسلی اور جغرافیائی لحاظ سے مذاہب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تقسیم کس لحاظ سے تھی؟ الہامی اور غیر الہامی ہونے کے لحاظ سے، 2 طرح ہیں۔ اب ہے نسلی لحاظ سے یا جغرافیائی لحاظ سے، تو ایک گروہ یا ایک قسم ہے سامی الہامی، اس میں 3 مذہب ہیں۔ سامی مذاہب 3 ہیں، یاد رکھیں اس کو، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ آریائی مذاہب جو ہیں وہ ہندو مت ہے، جین مت ہے، زرتشت ہے، سکھ مت ہے۔ یہ مذاہب جو ہے نا ان کو آریائی مذاہب کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے منگولی مذاہب۔ ان منگولی مذاہب میں تو مت ہے، کنفیوشس ہے، اور بعض بدھ مت کو بھی شمار کرتے ہیں، اسی طریقے سے شنٹو ہے، یہ سب منگولی مذاہب ہیں۔ اب نسلی اور جغرافیائی لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی چونکہ یہودیت، اسلام اور عیسائیت کے جو بانی ہیں وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سامی۔ اور یہ جو آریائی ہے نا، آریہ یہ ایک قوم ہے، چونکہ آریہ لوگ جب برِ صغیر میں آئے تو ان کے آنے کے بعد ان مذاہب کا آغاز ہوا، اس وجہ سے ان کو آریائی مذاہب کہا جاتا ہے۔ باقی کنفیوشس، بدھ مت، یہ جو منگول ہے نا، یہ بھی اسی چین، جاپان، اس علاقے کے رہنے والے تھے، اور زیادہ تر وہی لوگ اس مذہب کو ماننے والے تھے، تو اس وجہ سے ان مذاہب کو منگولی مذاہب کہا جاتا ہے۔ اچھا، مذاہب کی ہم نے 2 تقسیمیں پڑھی ہیں۔ ایک ہم نے تقسیم پڑھی ہے الہامی اور غیر الہامی ہونے کے لحاظ سے، ہم نے پڑھا ہے کہ 3 مذاہب الہامی ہیں، باقی سب غیر الہامی ہیں۔ دوسری ہم نے تقسیم پڑھی تھی نسلی اور جغرافیائی لحاظ سے۔ نسلی اور جغرافیائی لحاظ سے ہم نے پڑھا ہے 3 قسمیں ہیں، سامی، آریائی اور منگولی۔ مذاہب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، وہ ہے تبلیغی اور غیر تبلیغی کے لحاظ سے۔ کچھ مذاہب اور اس کے ماننے والے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یا جس مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں
دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تبلیغی مذہب. جیسے اسلام ہے، اسلام تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو مذہب میں آنے کی دعوت دیتا ہے. عیسائیت ہے، وہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، پادری ہر ایک کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. اسی طریقے سے بدھ مت ہے، یہ بھی لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تو ان تین کو تبلیغی مذہب کہا جائے گا. یہودی جو ہیں وہ نسلی ہیں، وہ کسی غیر کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے. اسی طریقے سے جین مت والے، اسی طریقے سے زرتشت والے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، بس خاندان در خاندان ان کا وہی مذہب ہے، صرف وہی لوگ اس مذہب میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ان کو کہیں گے غیر تبلیغی مذہب. یہ تین تقسیمیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہندو مت کے بارے میں پڑھیں گے ابھی ہم. سب سے پہلا مذہب ہندو، اس کا لفظی معنی ہے سیاح، کالا، چور، چوکیدار، رہزن، لٹیرا. یہ تمام اس کے معنی بن سکتے ہیں. بھئی ہندو بعض یہ کہتے ہیں یہ جو دریائے سندھ ہے، تو دریائے سندھ کے اس طرف رہنے والے جو لوگ تھے تو اہل فارس، وہ ان کو سندھو کہتے تھے، اور یہ اسی کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے کہ فارس کے لوگ دریائے سندھ سے اس طرف رہنے والے، یعنی مشرق کی طرف رہنے والے لوگوں کو ہندو یا سرزمین ہند وغیرہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہندو کا لفظی معنی ہے. ہندو کی اصطلاحی تعریف یاد رکھیں، یہ وہ مذہب ہے جس کی کوئی جامع تعریف ممکن نہیں ہے. دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی واضح شخصیت جس کو بانی کہا جائے موجود نہیں ہے. کوئی ابتدائی رہنما کسی کا نام لیا جائے موجود نہیں ہے. کوئی متعین کتاب موجود نہیں ہے. یہاں یہ ہمارے سامنے لکھا ہے کہ ہندو مذہب ان رسوم، عبادات اور روایات کا مجموعہ ہے جن کو برہمنوں کی تعلیمات نے پھیلایا. ہندوستان کی قدیم آبادی سیاہ فام تھی. آریہ قوم جو سفید فام اور نہایت خوبصورت قوم تھی، فاتح کی حیثیت سے ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوئی اور یہاں کے باشندوں کو ہندو کا نام دیا. بھئی یہ آریہ جو ہے یہ ایک قوم تھی، ان کا تعلق تھا روس سے اور اس طرف سے ازبکستان، آذربائیجان وغیرہ. یہ روزی اور معاش کی تلاش میں نکلے. جب اس علاقے میں آئے، یہاں کے لوگ جو تھے نا وہ کالے تھے اور آریہ جو تھے وہ خوبصورت تھے. یہاں آ کے انہوں نے جنگ کی، اس وجہ سے انہوں نے ہندو کا نام دیا اور پھر ان کو حقیر ترین بنایا، اپنا غلام بنایا، کیونکہ انہوں نے ان کی مخالفت کی وغیرہ. ہندو مذہب کی تین بڑی خصوصیات. کوئی مقرر اور متعین عقیدہ نہیں ہے. کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس پر آپ کہیں کہ سارے ہندو متفق ہیں. کوئی مستند کتاب نہیں ہے اور کوئی ان کی مستند تاریخ بھی نہیں ہے. مؤرخین کی تحقیق یہ ہے کہ 1200 عیسوی سے پہلے ہندوستان کی تاریخ کے متعلق کوئی قابل ذکر کتاب جس کو تاریخی کتاب کہا جا سکے، یا کوئی ایسی تصنیف جس سے اس ملک کے تاریخی حالات معلوم ہو سکیں، کوئی کتاب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. قدیم ہندو مذہب، اس سے مراد اس دور کا ہندو مذہب ہے جس کا آغاز آریوں کی ہندوستان آمد سے ہوا. یہ تقریباً 1100 سال کا عرصہ بنتا ہے. یہ عہد ویدک دور بھی کہلاتا ہے، چونکہ اسی دور میں وہ کتابیں جن کو یہ
وید کہتے ہیں، اسی دور میں وہ ظاہر ہوئیں، اس وجہ سے اس دور کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہندو مذہب کا آغاز کب ہوا؟ جب آریہ لوگ ہندوستان میں آئے۔ آریہ کا کیا معنی ہے؟ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے کہ آریہ کا معنی ہے اجنبی، نو وارد، غیر ملکی۔ اچھا، آریہ کا معنی معزز بھی ہے، بعض کہتے ہیں آریہ کا معنی کاشتکار بھی ہے، مختلف تحقیقات ہیں۔ آریوں کا اپنا مستقل وطن بنگال یا روس کا مشرقی حصہ، بعض دوسرے اقوال کے مطابق تبت اور کشمیر تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا اصلی وطن خوارزم تھا جو اب ازبکستان کہا جاتا ہے، اور اس کا دارالحکومت جو ہے تاشقند ہے۔ بہرحال یہ بات متفق ہے کہ آریہ یہاں کے باشندے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، آریہ وہ یہ کہتے ہیں لفظ ہندو یہ سنسکرت زبان کا لفظ نہیں بلکہ فارسی کا ہے، جس کا معنی چور غلام اوپر گزر چکا ہے۔ قدیم ہندو مذہب کے لوگ یہ ارواح پرستی کرتے تھے، روحوں کی پوجا کرتے تھے، اور قدیم ہندو مذہب میں قربانی کے تصور کو بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت قربانی کو ہی سمجھتے تھے۔ یہ قدیم ہندو دور کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ پھر یہ مختلف قربانیاں کرتے تھے، جس میں سے گھی کی، اجناس کی، وغیرہ وغیرہ، اور اس دور میں قربانی ہی ساری کائنات کی بنیاد سمجھی جاتی تھی۔ معاشرتی لحاظ سے ہندوؤں کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی تقسیم ہے معاشرتی لحاظ سے۔ ان میں سے جو پہلا دور ہے نا، اس کو کہتے ہیں ویدک دور۔ یہ بالکل ہندو مذہب کا ابتدائی دور ہے۔ اس کا آغاز ہوا 1500 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک۔ پہلا دور کون سا ہے بھائی؟ ویدک دور، کیونکہ اسی دور میں ان کی بنیادی مذہبی کتابیں وید وغیرہ تھیں، اس وجہ سے اس کو ویدک دور کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ہوا 1500 قبل مسیح۔ دوسرا دور جو ہے نا وہ برہمن کا دور ہے۔ یہ دور تقریباً 800 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک ہے۔ اس دور میں برہمن جو ہندو کی اعلیٰ ذات ہے اس کو فوقیت حاصل رہی وغیرہ۔ تیسرا دور جو ہے وہ ہے تری مورتی دور، 3 خداؤں کا دور۔ تری مورتی دور میں ان کے 3 خدا تھے، تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ چوتھا دور جو ہے وہ اصلاحی دور ہے۔ یہ 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، جب بر صغیر میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ قائم ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہندوؤں کے یہ 4 ادوار ہیں، پہلا ویدک ہے، دوسرا برہمن ہے، تیسرا تری مورتی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اصلاحی دور ہے۔ ہندو مذہب کا مذہبی اور مقدس دینی ادب، بھائی کل بھی ہم نے پڑھا ہے، ہندوؤں کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں سرتی، دوسرے کو وہ کہتے ہیں سمرتی۔ سرتی کا مطلب ہے سنی ہوئی چیز، الہامی چیز، اور دوسرے نمبر پر ہے سمرتی۔ سمرتی کا مطلب ہے زبانی روایات۔ اب یہ کہتے ہیں یہ جو وید ہیں یہ سرتی ہے۔ سرتی کا مطلب کہ یہ خود بخود ہمارے علماء، جو ان کے علماء جن کو رشی کہا جاتا ہے، ان کی زبانوں پر خود بخود جاری ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں وہ سمرتی ہیں، جیسے منو سمرتی یا پران ہے یا مہا بھارت ہے، وہ سمرتی میں شامل ہے۔ وید جو ہیں یہ 4 ہیں۔ اہم سوال ہے، ویدوں کی کل تعداد 4 ہے۔ ان میں سے جو قدیم ترین ہے
اس کا نام ہے رگ وید. رگ وید میں 10 کتابیں ہیں اور اس میں کوئی 10,000 کے قریب اشعار بھی ہیں. یہ سب سے قدیم ترین ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے یجر وید. یہ جو یجر وید ہے اس کو رسومات کا علم بھی کہتے ہیں، کل ہم نے پڑھا ہے، اور قربانی کے موقع پر اس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے سام وید. سام وید جو ہے اس میں 1500 اشعار ہیں، بعض کہتے ہیں 810 ہیں، اور مسرت خوشی کے موقع پر اس چیز کی یہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں سام وید کو. ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے وہ اتھرو وید ہے. اس میں جادو، ٹونے، خرافات، منتر ایسی چیزیں ہیں. وحدت الوجود کی تعلیم بھی ہے. اس جملے پہ غور کریں، وحدت الوجود کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی وید میں ہے، اتھرو وید میں. ٹھیک ہے بھائی. اور ان میں سے پہلی 3 جو ہیں ان کو تریودیہ کہتے ہیں. اچھا، ہر وید کے کتنے حصے ہیں؟ اس کے علاوہ ہندو کی جو کتابیں نا، مہا بھارت، بھگوت گیتا، تھوڑا سا آگے بھی پڑھیں گے، پہلے بھی ہم پڑھا ہے. ہر وید کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے ہمارے قرآن کے پارے ہیں نا، پورا قرآن ہے، پھر اس میں منازل ہیں، اس میں پارے ہیں. اسی طریقے سے میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. وید کے جو ہے نا 4 حصے ہیں. پہلا حصہ اس کو یہ کہتے ہیں سمہتا. صرف آپ یہ یاد رکھیں وید کے 4 حصے ہیں. دوسرا حصہ ہے برہمن، تیسرا حصہ ہے ارنیکا، اور چوتھا حصہ ہے اپنشد. یہ 4 حصے ہیں. ہر وید کے 4 حصے آپ نے یاد رکھنا. ویدوں کے علاوہ ہندو مذہب کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کو ویدوں کی یہ تفسیر کہتے ہیں. ویدوں میں کیا کچھ ہے، ویدوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان میں اواگون اور نجات کا تصور ہے، کثرت میں وحدت کی تلاش ہے جس کو وحدت الوجود کہا گیا، مختلف دیوتاؤں کا تذکرہ ہے، قربانی اور رسومات کا علم ہے. یہ آخری اس پہ آپ غور کریں کہ سام وید میں مختلف بھجن ہیں، اشعار ہیں جنہیں خاص موقع پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے ایک خاص پروہت ہوتا ہے جسے ادگاتر کہتے ہیں. سام وید کو پڑھنے کے لیے جو خاص ان کا عالم یا مذہبی رہنما ہے اس کو ادگاتر کہتے ہیں. یہ لوگ برہما کائنات کی اکائی ہے. مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو بنیاد ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ برہما ہے. اور اسی طریقے سے اپنشدوں میں روح کو آتمن کا نام دیا. آتمن کا معنی روح ہے. نظریہ تناسخ بھی ان کتابوں میں مذکور ہے. ٹھیک ہے سکالر. جی تو ہم نے ان کے مذہبی ادب میں سے وید کو ہم نے پڑھ لیا ہے. وید ان کا مقدس مذہبی ادب ہے. اس کا لفظی معنی ہے علم، معرفت، سمجھ، بوجھ. اور جس پر وید نازل ہو ہم نے پڑھا ہے اس کو رشی کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں 2 طرح کی ہیں، سرتی اور دوسرے نمبر پر ہے سمرتی. اچھا جی، آخر میں جو ہم نے پڑھا ہے نا تناسخ سے کیا مراد ہے؟ تو تناسخ اس کا لفظی معنی ہے منتقل ہونا. عقیدہ تناسخ سے کیا مراد ہے؟ بہت اہم سوال ہے، ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں لحاظ سے. تو اس کا مطلب ہے منتقل ہونا، نقل ارواح.
ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी रूह का मुंतकिल होना। इसको अवागमन भी कहते हैं। अवागमन, ये अवागुन नहीं है, अवागमन है। और इसका मतलब है रूह का एक कालिब से दूसरे कालिब में जाना। इस अवागमन को जूनी चक्कर भी कहते हैं और इसको पुनर्जन्म भी कहते हैं। ये 3-4 नाम हैं, आपने याद रखने हैं। तनासुख, अवागमन, जूनी चक्कर, पुनर्जन्म। भाई हमारा अकीदा है कि इस दुनिया के बाद एक और ज़िंदगी है, बरज़ख है, कब्र है, हशर है, जन्नत, दोज़ख, ये सारी चीज़ें हैं। हिंदू कहते हैं कि मरने के बाद गुनाह के बदले में रूह 1,84,000 मरतबा मुख्तलिफ अशकाल में जन्म लेती है। ये आखिरत के तो कैल नहीं है। ये कहते हैं रूह बार बार इसी दुनिया में आती है अपने गुनाहों और नेकियों का बदला हासिल करने के लिए। इसी को ये तनासुख कहते हैं या अवागमन कहते हैं। तनासुख का अब नाम याद रख लेंगे आप, इसकी तारीफ भी। जी सर। जी, नए स्कॉलर जो हैं, जो पहली दफा सुन रहे हैं, उनको कोई परेशानी हो तो वो बताएं। सर जी दोबारा समझें। सर नई चीजें हैं लेकिन इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। जी भाई, मतलब ये है, बिल्कुल आसान है। वो कहते हैं कि मरने के बाद फिर रूह बार बार इसी शक्ल में आती है। मसलन वो कहते हैं ना, ये जो चूहे हैं ये हकीकत में चोर थे, ये किसी ज़माने में चोर थे, अब उनकी शक्ल चूहे में आ गई है, अब उनकी रूह जो है ना चूहे में आ गई है। तो इस तरीके से इनके नज़रियात हैं। इस चीज़ को ये तनासुख कहते हैं, अवागमन कहते हैं, जूनी चक्कर कहते हैं या पुनर्जन्म कहते हैं। बाकी कुरान हदीस से ये चीज़ बिल्कुल गलत साबित हो चुका है, साइंस के लिहाज से भी और मसला इर्तिका के लिहाज से भी। इर्तिका जो डार्विन का नज़रिया ना, उसने कहा इंसान ने तरक्की की है, पहले बंदर था फिर इंसान बना, मजीद आगे तरक्की करेगा। अब ये तरक्की तो नहीं है, ये तो तनज़ली है कि इंसान से चूहे की शक्ल में चले जाना। तो तनासुख ये हर लिहाज से गलत और बातिल है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए वो कौन सा अकीदा हो सकता है जिस पे सारे हिंदू मुत्तफिक हैं, तो वो यही तनासुख है। तनासुख अकीदे के बारे में आप कह सकते हैं कि सारे हिंदू इस पर मुत्तफिक हैं। ठीक है भाई, उपनिषद का तज़किरा है। ये संस्कृत ज़बान में किताब लिखी गई है। कुल 108 खुतबात हैं इसमें। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। असल में ये उपनिषद जो है 3 अल्फाज से मुरक्कब है। उप का मतलब है नज़दीक, फिर है नी का मतलब है हमतन गोश यानी मुतवज्जे, और तीसरा है शुद्ध, उपनिषद। शुद्ध का माना है बैठ जाना। तो उपनिषद का मतलब हुआ हमतन गोश होकर, यानी हर लिहाज से मुतवज्जे होकर किसी के नज़दीक बैठ जाना। ये जो ना हिंदू की फ़िक़ही किताबें हैं, इसमें हिंदू के नज़रियात का फ़लसफ़ा है और इसका नाम वेदांत भी है। वेदांत का मतलब जानने की इंतहा। ये हिंदुओं के लेक्चर थे जो इनके गुरु अपने शागिर्दों को देते थे। तो ये तादाद में कुल 108 हैं, जिनमें से 13 जो हैं ज़्यादा मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा जिसको शोहरत है वो चंदू गया की उपनिषद को हासिल है। इनका ज़माना तालीफ भी पूछा जा सकता है, तो इनका ज़माना तालीफ है 800 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक। तनासुख का अकीदा भी इन्हीं में मौजूद है। तरीवदिया से मुराद पहले 3 वैद हैं, गुजर चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे सामने है
ہندو مذہب کے مطابق خدا تک پہنچنے یا نجات کے 3 طریقے اور 3 راستے ہیں، اور ان کا ذکر بھگوت گیتا میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے تناسخ کو تو مان لیا، انہوں نے یہ تو مان لیا کہ بار بار روح ادھر آتی رہتی ہے دنیا میں. اب اس سے بچنا تو ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کریں؟ تو حصول نجات کے انہوں نے 3 طریقے بتلائے ہیں. تناسخ سے بچنے، اواگمن سے بچنے کے جو 3 طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے کرما مارگ. کرما مارگ کا مطلب ہے علم، عمل اور قربانی، یعنی عمل کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے تناسخ سے بچا جائے. دوسرے نمبر پر ہے جنان مارگ، یعنی علم کے ذریعے علم حاصل کر کے، اس علم سے مراد یہ دنیاوی علم نہیں ہے بلکہ اس علم سے مراد معرفت ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بھکتی یا بھکتی مارگ ہے. اس کا مطلب ہے راہ ریاضت، ریاضت کر کے اپنے آپ کو کسی کے لیے وقف کر دے، کسی ایک کے لیے مخصوص ہو جائے. یہ 3 طریقے ہیں ہندو مت میں نجات کے. آ جائے گا جی. دوبارہ بتائیے گا سر. کرما مارگ کا مطلب ہے عمل اور قربانی کے ذریعے، جنان مارگ کا مطلب ہے علم اور معرفت کے ذریعے، بھکتی مارگ کا مطلب ہے ریاضت کے ذریعے، اپنے آپ کو کسی ایک کے لیے وقف کر دینے کے ذریعے نجات حاصل کرنا. تناسخ کی تعریف آپ نے زبانی یاد رکھنی ہے. ہندو مت میں نجات کے جو 3 طریقے ہیں، ہر ایک کا نام اور اس کا معنی. کرما کا مطلب عمل اور قربانی، جنان کا مطلب علم، بھکتی کا مطلب راہ ریاضت. ہندو مت میں مذہبی قوانین کے مجموعے کو دھرم شاستر کہتے ہیں، اور منو سمرتی کو ہندوستان میں چالوکیہ خاندان کے ایک راجا نے اپنی سلطنت کا دستور العمل بنانے کے لیے لکھوایا تھا. مذہبی قوانین یعنی جس میں قانون ہو، زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، اس کو یہ دھرم شاستر کہتے ہیں. اور اس میں جو مشہور شاستر ہے وہ منو سمرتی کی ہے. اس میں نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عبادات ہیں، دیگر چیزیں ہیں ان کے مذہب کے مطابق. اور اسی منو سمرتی میں ہندو مذہب میں ذات پات کا نظام بھی بیان کیا گیا ہے. ویدوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور منو سمرتی نے واضح طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہندو مذہب میں سارے انسان برابر نہیں ہیں. اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہندو مذہب میں طبقات کتنے ہیں. تو 4 طبقات ہیں، 4 ذاتیں ہیں. نمبر 1 برہمن ہے، نمبر 2 کھشتری ہے، پھر ویش ہے، اور آخر میں جو ہے وہ شودر ہے. یہ 4 ذاتیں یاد رکھنی ہیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ بھی یاد رکھنے، ان کی ذمہ داریاں. ہندو کہتے ہیں کہ برہمن یہ سب سے اعلیٰ ذات ہے. کیوں اعلیٰ ہے بھائی؟ ان کے خالق کے کائنات جو ہے، ان کا جو خدا، ان کے مطابق بھگوان، وہ ہے برہما. برہما نے چونکہ برہمن کو اپنے سر سے یا اپنے منہ سے پیدا کیا، اس لیے یہ ذات سب سے اعلیٰ ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تعلیم حاصل کریں، مذہبی رسومات کو سر انجام دینے کے لیے سرپرستی کریں، لوگوں کو وید وغیرہ پڑھائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض ہے. دوسری ذات جو ہے وہ ہے کھشتری. کھشتری کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کرے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرے. حکومت کے کام جتنے بھی ہیں یہ اس نے کرنی ہے، امور سلطنت کو سر انجام دینا. اس کو برہما نے پیدا کیا بازو سے. ہندو عقیدے کے مطابق کھشتریوں کو برہما نے بازو سے پیدا کیا، لہذا جنگ کرنا،
اسی طریقے سے حکومت کرنا، فوج میں شامل ہونا، یہ ان کا کام ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے ویش. اس کو برہما نے پیدا کیا ان کے عقیدے کے مطابق ران سے، لہٰذا ان کا کام ہے کھیتی باڑی کرنا، کاروبار کرنا، زراعت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ تینوں ذاتیں اسی درجے میں ہے. سب سے اعلیٰ برہمن ہے، پھر کشتری ہے، پھر ویش ہے. شودر جو ہے یہ سب سے گھٹیا ہے، ناپاک ہے اور نیچ ذات ہے. اس کی ذمہ داری صرف اور صرف دکھ اٹھانا ہے، اوپر والے اعلیٰ تینوں ذاتوں کی خدمت کرنا ہے. نہ یہ مذہبی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، نہ یہ کسی مندر میں جا سکتا ہے، اور نہ ہی مذہبی تعلیم کی بات سن سکتا ہے، اور نہ ہی کسی برہمن کے برابر بیٹھ سکتا ہے. اور برہمن جب چاہے اس کا مال حاصل کر سکتا ہے، جو بھی کرے. تو سب سے گھٹیا ذات جو ہے نا وہ شودر ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہندو مذہب کی یہ 4 ذاتیں اور ان کے جو فرائض ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. ہندو مذہب میں ایک اور چیز ہے ستی. ستی کی رسم بھگوت گیتا میں اس کا ذکر ہے. لفظی معنی ہے پاک ہونا. ستی کہتے ہیں عورت کا خاوند کی چتا کے ساتھ جل کر مر جانا. اس رسم کو عورت کے لیے پاک بازی اور عفت کی علامت سمجھا جاتا ہے. بھائی ہم جہاں پہ اپنے مردوں کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، اس کو جنازہ گاہ کہتے ہیں. پھر جہاں دفن کرتے ہیں اس کو قبرستان کہتے ہیں. یہ لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. جس جگہ پر جا کے جلاتے ہیں جس چیز میں، اس کو یہ چتا کہتے ہیں. میت رکھ کے لکڑیاں شکڑیاں جمع کر کے جہاں پہ جلاتے ہیں اس کو. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت شادی شدہ ہے اور شوہر اس کا پہلے مر جائے تو عورت بھی خاوند کی چتا کے ساتھ جل کر مر جائے. اگر عورت ایسا کرے تو پھر وہ پاک دامن ہے، ورنہ پھر وہ اس عورت کو پاک دامن نہیں سمجھتے. یہ رسم ان کے ہاں کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی. 1829 عیسوی میں اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اور وہ بھی انگریزوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر وہ 1829 کو 5 عظیم قربانیوں کا تذکرہ ہے. یہ آپ خود سے پڑھ لیجئے گا. اور منو سمرتی میں گائے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی پوجا کی جاتی ہے. گائے کو مارنا، ذبح کرنا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور گائے کو انسان کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی جس طرح انسان کو مارنا وہ ہے، اسی طریقے سے. عورت کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی. عورت بچپن میں والد، جوانی میں شوہر، پھر اس کے بعد جو ہے اولاد کے تابع رہے گی. کسی صورت میں خود مختار نہیں ہو سکتی. عورت وفادار نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے احکامات. اگلا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے ہندو مذہب میں تصور الہ. یہ وہ تیسرا دور ہے جس کو ہم نے تری مورتی کا دور پڑھا ہے. ہندو مت میں تصور الہ یا تری مورتی کا دور، 3 خداؤں کا دور. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو 3 بڑے دیوتا ہیں. اس کو مقبول عام ہندو دھرم بھی کہا جاتا ہے، پاپولر ہندوازم. اب اس میں برہما ہے، وشنو ہے اور شیو ہے. ان تینوں دیوتاؤں کو تری مورتی کہتے ہیں. ان کو ٹگڈم کہتے ہیں، ان کو تسلیس کہتے ہیں، ان کو سالوس اعظم کہتے ہیں. بھائی اصل میں جب ان کے مختلف خدا تھے نا، ہر پجاری اپنے ہی دیوتا کی برتری کو ثابت کرنا چاہتا تھا،
کس کی کیا حیثیت ہے اس کو متعین کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس کا انہوں نے ایک ایسا حل نکالا، ان تینوں کو برابر درجہ دے دیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک انسانی جسم یا ایک بت تیار کیا جس کے سر پر جس پر انہوں نے 3 سر لگا دیے، اس بت پر 3 سر لگا دیے، ایسے بت کو یہ تری مورتی کہتے ہیں۔ تو تری مورتی میں کتنے خدا ہیں؟ 3 خدا ہیں۔ پہلا خدا کون سا ہے؟ برہما، دوسرے نمبر پر ہے وشنو، اور تیسرے نمبر پر ہے شیو۔ بات سمجھ آ رہی نا میری؟ جی، برہما، وشنو، شیو، ان تینوں کے مجموعے کو تری مورتی کہتے ہیں۔ اب ان میں جو خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو بنایا، وہ برہما ہے۔ ہندو کہتے ہیں کائنات کا خالق یہی ہے، اور اپنیشد میں بھی سب سے زیادہ برتری جس کو دی گئی ہے وہ یہی برہما ہے، اور اس کو یہ روح الارواح بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے وشنو۔ ہندو کہتے ہیں یہ محافظ کائنات ہے، یہ رب کائنات ہے، ان کے عقیدے کے مطابق۔ رحم کا دیوتا بھی یہی ہے، مال و دولت، یہ سب کچھ، اور سب سے زیادہ عبادت بھی ہندوستان میں اسی کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ ہے شیو۔ شیو کا لفظی مطلب تو باعث برکت ہے، مبارک اس کا معنی ہے، لیکن یہ در حقیقت جنگ، طوفان، تباہی، بربادی کا دیوتا ہے۔ اسے مہا دیو بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا دیوتا۔ یہ ہندوستان کے قدیم ترین دیوتاؤں میں ہے، دوسرے نمبر پر اس کی عبادت کی جاتی۔ اب آپ کہیں گے جس نے کائنات کو بنایا اس کی عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ ہندوستان میں برہما کی عبادت کے لیے صرف 2 مندر ہیں۔ سب سے زیادہ وشنو کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہندو ان کا نظریہ یہ ہے برہما کائنات بنانے کے بعد سو گیا، برہما کا کام ختم۔ ہندو لالچی ہیں اور بزدل ہیں، تو چونکہ وشنو یہ مال و دولت محافظ ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور شیو چونکہ تباہ و برباد کرنے والا ہے، ڈر کی وجہ سے اس کی عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ عبادت وشنو کی جاتی ہے، اس کے بعد شیو کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ خداؤں کو انسانی صفات بھی دیتے ہیں، یہ اپنے خداؤں کو انسانی صفات بھی دیتے ہیں، خداؤں کی سواریاں بھی ہیں، خداؤں کی بیویاں بھی ہیں۔ تو جو برہما ہے نا، اس کی بیوی کا نام ہے سرسوتی، برہما کی بیوی کا نام ہے سرسوتی، اور یہ جو ہے یہ فنون لطیفہ کی دیوی ہے، اور یہ میرو پربت پہاڑ ہے ہندوستان میں، یہ وہاں پہ رہتی ہے، اور برہما بھی وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اس کی جو سواری ہے وہ ہے راج ہنس، یہ اس کی سواری ہے۔ اچھا، وشنو کی جو بیوی ہے وہ لکشمی ہے۔ یہ جو لکشمی ہے یہ مال و دولت کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ وشنو کو خدا کامل بھی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لکشمی آتی ہے اور یہ آ کے لوگوں میں صحت، تندرستی، مال و دولت بانٹ کے چلی جاتی ہے۔ اور ہندو کا جو تہوار ہے نا دیوالی، وہ اسی کے لیے مناتے ہیں۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے۔ ساری رات یہ ہندو، بالخصوص ان کے تاجر، اپنے گھروں کی گلیوں کو بھی روشن رکھتے ہیں کہ رات کو لکشمی آئے گی اور مال و دولت اور یہ چیزیں ہماری قسمت میں لکھ کے جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ لکشمی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے شیو کی بیوی کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اس کی بیوی کو کالی کہتے ہیں، عام طور پہ اس کا نام کالی ہے۔ اس کے علاوہ درگا بھی ہے، اما بھی ہے۔
विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। ये अवतार भी आप सुन लें। इसने दुनिया को तबाही से बचाने के लिए 9 अवतार लिए। अवतार 2 लफ्ज हैं। अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना। हिंदुओं का ये अकीदा है कि जब कायनात में तबाही या कायनात में ख़राबी ज़्यादा हो जाए तो ये जो खुदा है ना, जो मुहाफ़िज़ कायनात है, जिसने कायनात को की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, विष्णु ने, ये किसी भी चीज़ की शक्ल इख्तियार करके दुनिया में आ सकता है। इसको ये अवतार कहते हैं। तो अब गोया के अवतार का क्या माना हुआ? ऊपर से नीचे उतरना। अवतार का इस्तिलाही माना क्या है? जब कायनात जुल्म या खराबी से भर जाए तो विष्णु किसी भी शक्ल में आकर उस जुल्म, उस बुराई या उस खराबी का खात्मा करता है। इस चीज को अवतार कहा जाता है। 10 अवतार मशहूर हैं। जिनमें से 9 वो ले चुका है। आखिरी जो अवतार है हिंदू अकीदे के मुताबिक उसका नाम है कल्कि या काल्की। आजकल मुख्तलिफ मजहबी सकालर जो हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, ये जो 10वां अवतार है ना काल्की, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर बड़े दलाइल दिए हैं। शिव की बीवी को काली देवी कहा जाता है। इसको पार्वती, इसको दुर्गा, इसको दुर्मा और उमा भी कहा जाता है। ठीक है सकालर। अच्छा, यहाँ अब हमारे सामने उन्वान है, हिंदू मज़हब में इल्म व इरफान के हुसूल के लिए इंसान की मेयारी उम्र 100 साल करार देकर उसको मसावियाना हैसियत से 25-25 साल के 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनको आश्रम का नाम दिया गया है। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई, हमने पीछे पढ़ा है कि हिंदू मज़हब में निजात के जो तरीके हैं वो 3 हैं। उनमें से एक तरीका हमने पढ़ा है जनान मार्ग। जनान मार्ग का मतलब है राह इल्म, इल्म व मार्फत। अब इल्म व मार्फत कैसे हासिल करें? इल्म व मार्फत के हुसूल के लिए मंजिल क्या है? तो हिंदू ने ये फर्ज किया कि एक बरहमन की उम्र 100 साल है। फिर 100 साल को 4 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया, तो हर हिस्से को आश्रम कहते हैं। तो अब आप आश्रम की तारीफ याद रखेंगे कि हिंदू ने बरहमन की उम्र 100 साल फर्ज करके 25-25 साल के 4 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से को आश्रम या मंजिल कहते हैं और हर मंजिल में अलग जिम्मेदारी है। उनमें से पहला जो आश्रम है उसको कहते हैं बरहमचारिया आश्रम। क्या कहा जाता है? बरहमचारिया आश्रम। बरहमचारिया का मतलब है पाक दामनी। ये उम्र का पहला हिस्सा है, यानी तालीम और तरबियत का ज़माना है। हिंदू कहते हैं कि बरहमन जब 7-8 साल का हो जाए, अपने उस्ताद और गुरु से इल्म हासिल करे 25 साल तक। इस दौरान कोई बुराई ना करे, गुनाह ना करे, शादी ना करे। इस चीज़ को बरहमचारिया आश्रम कहते हैं। अब जब उसकी उम्र हो जाए 26 साल, अब इसकी दूसरी मंजिल या दूसरा आश्रम शुरू है, जिसका नाम है गरहस्त आश्रम या गरहश्त आश्रम। इसमें क्या करना है इसमें ये शादी करे, बच्चों की परवरिश करे। इसको कहते हैं उमूरे खानादारी, यानी 26 से लेकर 50 साल तक इसने ये काम करने। अब तीसरा आश्रम शुरू है 51 साल से। इसको ये नाम देते हैं परसथ आश्रम। इसको साधु आश्रम भी कहते हैं। ये साधु आश्रम, इसमें अब ये जंगल में जाए, दुनिया को छोड़ दे और आर्निका की तिलावत करे।
آرنیکا آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہر وید کے 4 حصے ہیں، تیسرا حصہ جو ہے وہ آرنیکا ہے۔ آخری جو آشرم ہے نا، جو 76 سال سے شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنیاس آشرم۔ اگر کوئی ہندو 75 سال سے زائد عمر میں چلا جائے تو پھر بالکل دنیا کو چھوڑ دے، گھر بار سب کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ بھیک مانگ کر وہ زندگی گزارے اور بالکل بھکشو بن کے رہے۔ اس چیز کو سنیاس آشرم کہتے ہیں۔ جب اس طرح اس کی موت آئے گی تو وہ پھر دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے سکالر؟ تو کتنے آشرم ہیں؟ 4 آشرم ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں۔ ہندو مت کے مشہور فلسفے، آپ نے صرف فلسفہ اور اس کے بانی کا نام یاد رکھنا ہے۔ بھائی ہندو مت میں مشہور فلسفے جو ہے نا وہ 6 ہیں۔ فلسفہ علم، دانائی، روشنی کو کہتے ہیں۔ ہر مذہب کا فلسفہ ہوتا ہے۔ اسلام کا فلسفہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، اسی طریقے سے ہندو مذہب میں بھی فلسفے ہیں۔ عام طور پہ فلسفہ میں یہ سوال ہوتے ہیں، کائنات کیا ہے، کائنات کیسے وجود میں آیا، ہم کیا ہیں، کیوں ہیں وغیرہ۔ تو ہندو مت میں 6 فلسفے مشہور ہیں۔ ایک فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں فلسفہ ویدانت۔ فلسفہ ویدانت، اس کا بانی ہے بادریانہ۔ یہ فلسفوں کے بانی لازمی یاد رکھنے ہیں۔ دوسرا فلسفہ ہے یوگ، یہ بھی ایک فلسفہ ہے، اس کا بانی ہے پتنجلی۔ ایک فلسفہ ہے سانکھیا، اس کا بانی ہے مہا منی کپل، یہاں کپلا لکھا ہوا ہے، مہا منی کپل، ٹھیک ہے۔ اور ایک فلسفہ ہے نیایا، اس کا بانی ہے گوتم۔ ایک فلسفہ ہے وششکا، اس کا بانی کناڈا ہے۔ فلسفہ میماسا ہے، اس کا بانی ہے جیمنی۔ یہ 6 فلسفے ہیں، تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں، آپ صرف فلسفہ اور اس کا بانی یاد رکھ لیں۔ ہندو مذہب کی 2 اصلاحی تحریکیں، ہر مذہب میں تحریکیں ہوتی ہیں، جیسے اسلام میں ہے، کا بانی بھی مدھوچاری بھی ہے، نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں تحریکیں ہوتی ہیں، اسلام میں تحریکات ہیں، تبلیغی تحریک ہے، دیگر تحریکیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہندو مذہب کی 2 اصلاحی تحریکیں گزری ہیں، صرف اور صرف آپ بانی اور تحریک کا نام یاد رکھیں۔ ایک تحریک ہے آریہ سماج، اس کا بانی ہے دیانند سرسوتی۔ دوسری تحریک ہے برہما سماج، اس کا بانی ہے راجا رام موہن رائے۔ اور ستی کے رسم پر جس نے پابندی لگوائی نا، وہ یہی راجا رام موہن رائے ہے۔ راجا رام موہن رائے کی بھابھی تھی، بھائی کے انتقال پر اس کو ستی ہونا پڑا، یعنی اس کی بھابھی کو اس کے بھائی کے انتقال پہ ستی ہونا پڑا۔ یہ اگرچہ اس کے خلاف تھا تو اس کے دل پر اس کا بہت برا اثر پڑا اور اس نے انگریزوں سے مطالبہ کر کے اس پر پابندی لگوا دی۔ ہندو مذہب کے تہوار، ایک تہوار ہے ہولی کا تہوار، بہار میں اس کو مناتے ہیں، رنگوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ دوسرا تہوار ہے دیوالی، یہ سب سے بڑا تہوار ہے، 4 دن کے لیے یہ تہوار ہے، دیپ والی تہوار بھی کہتے ہیں، روشنیوں کی تہوار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ وشنو فرقہ کے لوگ یہ تہوار مناتے ہیں، تاجر لوگ یہ تہوار مناتے ہیں، اس وجہ سے کہ لکشمی جو ہے ان کو مال و دولت دے گی۔ اسی طرح ایک تہوار ہے، اس کا نام ہے دسہرا۔ یہ دسہرا جو ہے 10 دن کا ایک تہوار ہے، اور مطلب یہ ہے اس تہوار کی وجہ سے ان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دریائے گنگا جو ہے وہاں پر یہ اشنان کرتے ہیں۔ اشنان کا مطلب ہے غسل کرنا۔ تو یہ ہندی سال میں جو ایک مہینہ آتا ہے نا جیٹھ،
जेठ की 10वीं तारीख को ये त्यौहार मनाते हैं। अकीदा इनका ये है कि जेठ की 10वीं तारीख को ये जो दरियाए गंगा है ये पैदा हुआ था, ये बना था। रक्षा बंधन ये त्यौहार है, हर साल जुलाई या अगस्त में मनाते हैं। राखी बंधन भी इसको कहा जाता है। मुंह बोले बहन भाई बनाए जाते हैं और हाथ में कोई धागा वगैरह बांधते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ शिया हजरात जो ना इमाम जामिन बांधते हैं, तो ये भी इस तरीके से करते हैं। बहरहाल ये हिंदू मज़हब के मशहूर त्यौहारें हैं। हिंदू मज़हब का जो कौमी तराना है वंदे मातरम, वो उसको कहा जाता है। और हिंदू मज़हब में गाय को जो है ये उसकी पूजा करते हैं, गाय को मुकद्दस समझते हैं। गाय की 5 अज्जा को ये कहते हैं पंजगाविया। गाय की 5 अज्जा हैं, उनको कहते हैं पंजगाविया, और इसमें शिफा समझते हैं। गाय का दूध है, फिर दही है, फिर घी है, फिर गाय का पेशाब भी है और गोबर भी है। मई काफ रखें। गाय के 5 मखलूत अज्जा को पंजगाविया कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद फलसफा योग के 8 मनाजिल का जिक्र है, आप खुद इसका मुताला कर सकते हैं। हिंदू मत में 4 गाफ जो है ना मशहूर है। किस मज़हब में 4 गाफ मशहूर हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो 4 ये हैं। गीता है पढ़ने के लिए, भगवत गीता तो उसकी तिलावत करते हैं पढ़ने के लिए। गंगा ये दरिया है अशनान यानी नहाने के लिए। और गौत्री है, ये एक मंत्र है, गौत्री ये पढ़ते हैं। और फिर गौ माता यानी गाय, ये पूजा के लिए। रामायण इनकी रज़मिया किताब है, कल हमने पढ़ा है, इसमें 24,000 अशार हैं। मुअल्लिफ जो है वाल्मीकि है। महाभारत ये सबसे बड़ी रज़मिया किताब है, रिज़मिया किताब है, और इसमें 2 लाख से ज़्यादा अशार हैं। तो ये हिंदू मज़हब के बारे में अहम और बुनियादी कंसेप्ट थे। इसके बाद कुछ अहम सवालात हैं, वो आप खुद देख लें, उनको पढ़ लें। जो हमने ऊपर पढ़ा है तकरीबन वही मुख्तसर सवालात की शक्ल में दोहराए गए हैं।